اور ایک بات بتاؤں، حج کر لو میرے پیاروں، کیا ثواب ملتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک مرتبہ مینا کے میدان میں، بولو کون سے میدان میں؟ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں سب برابر ہوش میں ہو نا؟ ایک مرتبہ مینا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. ہمارے نبی کی شان کیا شان ہے میرے پیاروں. ہمارے نبی بیٹھے، دو صحابی آئے، دو صحابی ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ سوالات پوچھنے آئے، کچھ سوالات، کوشچنز پوچھنے کے لیے ہم آئے. میرے دوستو ایسا نبی کہاں ملے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو. سوالات پوچھنے آئے ہو، جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے میں جواب دوں گا، یا ایک کام کرو جو پوچھنے آئے ہو وہ بھی میں بتاؤں گا اور جواب بھی میں ہی دے دوں گا. بولو سبحان. کیا کمال ہے. یعنی ہمارے نبی نے دو آپشن رکھے، یا تو تم سوالات پوچھتے جاؤ میں جوابات دیتا جاؤں گا، لیکن اس سے اچھا آپشن ہے کائے کو سوالات پوچھو گے. تمہارے دل میں جو سوالات ہیں وہ مصطفیٰ خود بتائیں گے اور جواب بھی خود ہی بتائیں گے. بولو سبحان. کون سا آپشن آدمی لے گا، پہلا والا کہ دوسرا والا؟ ہم لوگ ہوئے تو کون سا لے؟ دوسرا والا، کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اب ہمارے دل میں جو بھی سوالات ہیں آپ خود ہی سوالات نکالے اور آپ خود ہی جوابات دے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے نبی ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں. دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہم آرام سے بیٹھے، آپ ہی ہمارے دل کے سوالات نکالو، آپ ہی ہمارے دل کے جوابات نکالو. اب آپ کو سوال ہوگا ہمارے نبی کو کیسے معلوم کہ ان کے دل میں کیا سوالات ہیں؟ تو اس کا جواب بھی قرآن دیتا. قرآن کہتا تو اپنی جان سے اتنا قریب نہیں جتنا نبی تیری جان سے قریب ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت تک آنے والے تم اپنی جانوں کے اتنے قریب نہیں جتنا مصطفیٰ ہماری جانوں کے بولو قریب ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں ہی سوالات پوچھتا ہوں اور میں ہی جوابات دیتا ہوں. بول دو سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ. وقت بہت کم ہے، بولو سبحان اللہ بولو اور جلدی جلدی انگلیوں پر گنتے جانا سوالات اور جوابات. ہمارے نبی نے پہلا سوال، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ حاجی اپنی پوری تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلے گا اور نکلا کبھی انووا میں بیٹھا ہوگا، کبھی کار میں بیٹھا ہوگا، کبھی ٹرین میں بیٹھا ہوگا، کبھی بس میں بیٹھا ہوگا، کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوگا، یہاں تک کہ وہ کعبہ پہنچے گا. بولو سبحان اللہ. یہاں سے نکلا، سمجھو ہمارے سورت سے نکلا اور کہاں پہنچا؟ کعبہ پہنچا. اس پر کیا ثواب ملے گا؟ یہ سوال نمبر 1. آپ لوگ انگلیوں پر گنتا جاؤ، یہ سوال نمبر 1. دوسرا سوال، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں جو تم دونوں آئے ہو، تمہارے دل میں دوسرا سوال یہ ہے کہ حاجی جب طواف کرے گا اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا. قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے طواف کر لے تو کتنی رکعت پڑھنا؟ 2 رکعت واجب، 2 رکعت واجب. تو اس پر کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے آپ لوگ گنتے جانا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا تیسرا سوال، پوچھنے والے کو کہہ رہے تمہارا تیسرا سوال کہ حاجی صفا مروا کی صحیح کرے گا. صفا پہاڑی سے مروا، مروا سے صفا، وہ جو صحیح کرے گا جس کو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس پر کیا ثواب ملے گا؟ وہ دونوں نے کہا برابر. یہ تیسرا سوال بھی ہمارے دماغ میں تھا جو آپ نے بتا دیا. کتنے سوال ہو گئے؟ 3. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا چوتھا سوال بہت بھاری بھرکم سوال ہے کہ حاجی جب عرفہ کے میدان میں جائے گا، عرفہ کے میدان میں جائے گا، احرام کی حالت میں ہوگا، کھڑا اللہ کے سامنے روئے گا، دھوئے گا، مانگے گا، اس پر کیا ثواب ملے گا؟ تو بولو نا کتنے سوال ہو گئے؟ 4. کہا تمہارا پانچواں سوال تمہارا یہ ہے کہ شیطان کو کنکری مارے گا. ارے بولو نا شیطان کو کنکری مارے گا تو کنکری مارنے پر کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 5. میں جلدی جا رہا ہوں. 6واں سوال تمہارا یہ ہے کہ حاجی حلق کروائے گا، اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے گا. بھائی کرتے نا حلق کرتے نا. اللہ نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. تو تمہارا 6واں سوال ہے حاجی حلق کروائے گا تو حلق کروانے پر اسے کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 6. تمہارا 7واں سوال ہے حاجی قربانی کروائے گا.
بھائی حاجی کیا کرے گا؟ قربانی کروائے گا. ہم یہاں پہ قربانی کرواتے ہیں, حاجی وہاں پہ قربانی کرواتا ہے, تو قربانی کا کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 7. 8واں سوال تمہارا یہ ہے کہ حاجی جب طواف زیارت کرے گا, آخری جو طواف ہوتا ہے نا, طواف زیارت کے, اس کے بعد میں حج مکمل ہو جاتا ہے, تو اس پر کیا ملے گا؟ اور ایک سوال اور بھی ساتھ میں ملا دو جو یہ حدیث کے علاوہ دوسری حدیث میں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب حاجی پڑھے گا, حاجی کیا پڑھے گا؟ حاجی پڑھے گا, کیا پڑھے گا؟ پڑھو نا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس پر حاجی کو کیا ملے گا؟ جب یہ سب سوالات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو وہ دونوں کیا کہنے لگے؟ اللہ کی قسم یہی سوالات لے کر ہم آپ کے پاس آئے تھے, یہی سوالات لے کر ہم آپ کے پاس آئے تھے. اب ہمارے نبی نے فرمایا جوابات سنتے جاؤ, اور اللہ کی قسم یہ کالی پل والوں, آپ جواب سنو گے نا, اندر کا دل, ہمارا ضمیر ہم کو کہے گا کہ اگر اللہ نے میرے کو مال دیا اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تو انشاءاللہ آئندہ سال میں حج کروں گا انشاءاللہ. بولو سب کریں گے؟ کون کون دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ کریں گے. لیکن اپنے مفتی صاحب کے پاس جا کے نے سب بتانے کا, قرضہ جو ہے نا وہ بھی بتانے کا, انویسٹمنٹ بھی بتانے کا, بینک بیلنس بھی بتانے کا, گھر بھی بتانے کا, کاروبار بھی بتانے کا, گاڑیاں بھی بتانے کا, سب لے کے پورا چھٹا کھول دینے کا کہ یہ مفتی صاحب, یہ آپ, میں اور میرا اللہ, حج فرض یا نہیں فرض ہے تو آئندہ سال کروں گا, اور اگر نہیں کیا اور مر گیا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے. باقی عمرے کی فیشن جو ہے نا, ہاں حج ہو گیا اس کے بعد عمرے کر, جتنے کرنے کر, کون روکتا عمرہ کرنے سے, لیکن حج باقی نے, میں بھی جاؤں گا, نے میری بیوی کو بھی لے جاؤں گا, نے پھوپھی کو بھی لے جاؤں گا, نے خالہ کو بھی لے جاؤں گا, نے چچی کو بھی لے جاؤں گا, تو پھر حج کب کرے گا؟ یہ تو کیسا ہو گیا معلوم ہے, کرتا پہن کے آیا, نے پیجامہ چھوڑ کے آیا, نفل کر کے آیا, نے فرض. چلو اب آپ لوگ جوابات ایک ایک انگلیوں پر گنتے جائے جوابات. سب سے پہلا سوال جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, میں مثال دیتا ہوں کہ سورت سے چلے ہم حج کے لیے, اب یہاں سے بائی روڈ, بائی ٹرین یا کیسے بھی, بائی فلائٹ جدہ سے مکہ, ہماری نظر پڑی کعبے پر. بولو سبحان اللہ. کہاں سے چلے تھے ہم؟ سورت سے. کہاں پہنچے؟ سچ بتاؤ, کعبے سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے؟ اسی لیے لکھا ہے کہ کعبے پہ پہلی نظر پڑے, آپ گئے اور جیسا کعبہ آپ کو دکھا, پہلی نظر پڑے, جو دعا مانگے گا قسم اللہ کی, اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. میرے ساتھ میں ایک مرتبہ بہت سارے حاجی جنید وغیرہ ہم سب تھے, تو کعبہ نظر, میں بولا دیکھو کعبہ اب آئے گا, اب آئے گا, اب آئے گا, کیونکہ ہم انٹر ہوتے ہیں نا تو میں اعلان کرتا ہوں وہ کعبہ آیا, وہ کعبہ آیا, جو پہلی دعا مانگیں گے. ایک بہت ہوشیار یہ حاجی جنید اولا والا میمن, بہت ہوشیار, میرے کو کہتا تو کیا مانگے گا؟ اس نے کہا میں نے کہا تو کیا مانگے گا؟ اس نے کیا کہا میں نہیں بتاتا ہوں. میرے کو پوچھا کیا مانگ, میں نے کہا ہم مولوی لوگ بہت عقل والے ہیں, میں کیا دعا مانگوں گا معلوم ہے؟ اے اللہ, یہ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں, تو نے کہا ہے جو مانگے گا قبول ہوگا, اللہ آج سے میرے کو مستجاب الدعوات بنا دے. مجھ کو مستجاب, کیا مطلب اس کا اردو میں کیا ترجمہ؟ اللہ جب بھی زندگی میں دعا مانگو میری ہر دعا کو قبول کر لینا, ایک ہی وقت میں پورا معاملہ حل کر لو نا بھائی, مستجاب دعوات بنا دے. تو آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور کعبے سے بڑھ کر کوئی گھر ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. دنیا میں کوئی کتنی بھی شاندار مسجد یا مرکز بناؤ, بنانے والا انسان ہوگا, کعبہ اکیلا وہ گھر ہے جس کا بنانے والا خود اللہ ہے. بولو سبحان. تو چلو پہلا سوال یہاں سے نکلا, سورت کالی پل سے نکلا اور کعبہ پہنچا, کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر سے نکلے گا اور نکلتا چلا جائے گا, کعبے تک پہنچے گا, ہر قدم پر اللہ ایک گناہ معاف کرے گا اور ہر قدم پر اللہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا.
गाड़ी का टायर घूमता रहे, प्लेन का हवाई जहाज का पर घूमता रहे, यहाँ हमारा एक गुनाह माफ, एक नेकी, एक गुनाह माफ, एक नेकी, एक गुनाह माफ, एक नेकी। ऐसा लगता है वहां पहुंचते पहुंचते तो क्लियर हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल था, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी या हजियानी अगर तवाफ कर ले और तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, कहा ऐसा समझो हमारे नबी ने फरमाया एक अरबी गुलाम को आजाद कर दिया। वो जमाने में अरबी गुलाम बहुत महंगा होता था, 5-5 लाख आज के हिसाब से एक अरबी गुलाम को क्या कर दिया? आजाद। यानी यूं समझो कि 5 लाख रुपया अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितने सवाल हो गए? तीसरा सवाल, हाजी सफा मरवा की सही करेगा, सफा पे शुरू करेगा मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, शुरू सफा पे करेगा, खत्म मरवा पे करेगा, 7 चक्करे लगाएगा, क्या सवाब मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया, अरे तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा था, एक अरबी गुलाम को आजाद किया, इतना लंबा चक्कर लगाएगा। हमारे नबी फरमाते नाम अमाल में लिख दिया 70 गुलामों को इसने आजाद कर दिया। 70 गुलामों को इसने क्या कर दिया? आजाद कर। अब सुनना, चौथा सवाल, हाजी अरफा के मैदान में जो लोग गए होंगे सबको मालूम है, अरफा के मैदान चिलचिलाती गर्मी, जोहर असर एक साथ में पढ़ ली गई है और चिलचिलाती गर्मी है, एहराम की हालत है और कोई बैठा नहीं है, सब खड़े खड़े अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह मेरे को माफ कर दे। तो सवाल करने वाले ने कहा, अरफा के मैदान में अल्लाह की क्या शान होगी? अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आएंगे। बोलो, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आएंगे और आकर कहेंगे, मेरा बंदा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। अगर समंदर के कतरे के बराबर तेरे पास गुनाह है, अगर रेत के जर्रे के बराबर तेरे पास गुनाह है, ए हाजी, ए हजियानी, अल्लाह कहते मैंने पूरे मैदान के हाजियों को माफ कर दिया। और याद रखना, जिसका तुमने नाम लिया है, आज सिर्फ तुमने उसका नाम लिया, उसके भी गुनाहों को माफ कर दिया। क्या शान होगी मेरे दोस्तों अरफा के मैदान में। इसलिए जो भी हज करने जावे ना, उसको बोलने का अरफा के मैदान में मारो नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लेना। सिर्फ इतना बोलेगा ना कारी अहमद अली, अल्लाह उसी वक्त कहेगा वो भले आया नहीं है मगर उसके भी तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद में शैतान को कंकरी मारे, है ना, शैतान को क्या करते? वहां शैतान है नहीं, वो तो था, अभी है नहीं, इसलिए वो जो कंकरी बताए ना, वो कंकरी मारने का। कुछ लोग बड़ा बड़ा पत्थर लेके आए, काय को कहा खत्म कर दे देता है। एक तो हाजी मेरे को मिला था, इतनी बड़ी छतरी लेकर आया और एक धाड़ करके मारा है, इधर मेरे को लगी। मैंने कहा भाई मैं शैतान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और मैंने कहा वो तेरी छतरी मारने से खंबा टूटने वाला नहीं है, तो कंकरी शैतान को कंकरी मारे, उस पर क्या सवाब मिलेगा? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शैतान को कंकरी मारा, जिसको अरबी में कहते रमिये जमरात, अरबी में क्या कहते? रमिये जमरात। हमारे नबी ने फरमाया, जिसने रमिये जमरात किया, शैतान को कंकरी मारा, जिंदगी में उसने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से जहन्नम में जाने वाला था, आज अल्लाह ने हर कंकरी के बदले में हर उस गुनाह को माफ कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हजाम के पास गया, हजाम के पास गया और जाकर क्या करवा रहा है? हलक करवा रहा है। अल्लाह ताला क्या फरमाते मालूम है? तू हलक करवाता है ना, तेरा एक एक बाल गिरता है, मैं तेरे एक एक गुनाह को माफ करता हूँ। एक एक बाल, हर बाल पर गुनाह भी माफ, हर बाल पर नेकी बढ़ती भी जाएगी। तो कोई कहेगा भाई मैं तो इंडिया से ही टकला होके गया था, तो वहां जाके तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत कवी है। अल्लाह को मालूम है तेरे सर में कितने बाल उगाने की ताकत है, और अगर ताकत नहीं, अगर होती तो कितने बाल उगाने की ताकत होती। जा, उतने तमाम गुनाहों को माफ कर दिया और उतनी नेकियां तेरे नाम है अमल। अच्छा, फिर वो हाजी कुर्बानी करता, क्या करता? कुर्बानी करता, तो क्या सवाब मिलेगा? कुर्बानी तो अक्सर करते नहीं, दे देते टूर वाले को, जाके कुर्बानी कर ले। लेकिन जब भी हमारा जानवर कुर्बान होता होगा ना, यहाँ इंडिया में कुर्बानी करे ना, इंडिया में तो कहते हैं यूं जानवर में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरा, अल्लाह ने हमारी मगफिरत कर दी। वहां कुर्बानी के बारे में हमारे नबी को पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। कहा अल्लाह के रसूल ऐसे तो कुर्बानी करे और जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरे, मगफिरत हो जावे। यहाँ अल्लाह ने फरमाया यहाँ कुछ नहीं कहूंगा, जब वो आएगा तब अपनी तरफ से मैं उसको इनाम अता करूंगा। जब वो कयामत के मैदान में आएगा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, मैं कहूंगा ओ हाजी या हजियानी, तुमने वहां जो कुर्बानी किया करवाई थी मक्का मुकर्रमा में, उसका सवाब उस वक्त नहीं दिया था, आज मैं अपनी तरफ से दूंगा। और अल्लाह की जात से बढ़कर कोई जात नहीं, अल्लाह के इनाम से बढ़कर कोई इनाम नहीं होगा।
اور چلو اب حاجی کا آخری کام آ گیا. کیا آ گیا؟ طواف زیارت. ساتھ میں بولو. یہ آخری طواف ہوتا ہے. اس کے بعد میں حج کیا ہوتا ہے؟ مکمل. تو طواف زیارت میں کتنے چکر لگائے گا؟ جب 7واں چکر لگا لے گا ہو گیا حاجی ہو گیا. بولو حاجی ہو گیا. ہم کو معلوم نہیں پڑتا, باقی بڑے بڑوں نے کہا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب حج کر لیتا ہے نا, یعنی طواف زیارت ہو گیا نا, ایک فرشتہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. فرشتہ آ کر اس کے پیٹ, یہ 2 کندھے جو ہے نا, 2 کندھے اس کے بیچ میں, یہ گردن کے نیچے فرشتہ یوں ہاتھ رکھتا ہے. فرشتہ یوں ہاتھ رکھتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کی بندی, تیرا حج مکمل ہو گیا. تو ایسا ہو گیا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اب تیرا نامہ اعمال آج سے نیا شروع ہوگا. پرانا والا معاملہ سارا کا سارا لپیٹ دیا گیا. جتنے گناہ تھے سب معاف ہو گئے, جتنے ثوابات تھے وہ باقی رہے, اور ابھی نیا اعمال نامہ شروع ہوگا. جا اپنی نئی زندگی کو شروع کر دے. بولو سبحان اللہ. اور جب حاجی وہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس وقت کیا ہوتا ہے معلوم؟ ہم تو پڑھتے ہیں, اور کتنے لوگ تو پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. وہاں بھی پڑھے گا بھی تو لبیک اللہم لبیک. حاجی آیا ہے, اتنا پیسہ جان مال لگا کر, ذرا جم کے بولو, ذرا جم کے, لبیک اللہم لبیک. یعنی باقاعدہ ہمارے نبی نے اس میں بھی تجوید بتائی ہے, اور وہ بھی تجوید کا قاعدہ تھوڑا سا الگ کر کے بتایا ہے. جہاں قرآن میں نہیں کھینچنا ہوتا ہے, یہاں ہمارے نبی نے فرمایا وہاں کھینچنا ہے. پڑھو میرے ساتھ میں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تجوید کے قاعدے کے اعتبار سے لا شریک لک میں مد نہیں ہے, لیکن یہاں ہمارے نبی کہتے ہیں مد کرو, کیونکہ اللہ کے دربار میں آیا ہے لا شریک لک. اچھا یہاں جب تلبیہ پڑھتا ہمارے نبی فرماتے تیرے کو نہیں معلوم, تیرے قرب و جیوار میں جتنے پتھر ہے, جتنے کنکر ہے, جتنی مٹی ہے, جتنی دیوار ہے, جتنا ڈھیر رکھا ہوا, جہاں جہاں تک تیری نظر جاتی ہے, تیرے لبیک کہنے پر یہ سب لبیک کہتے ہیں, اور سب کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. میرے دوستو اب تو بتاؤ نا, حج کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک دم پکا ارادہ نا, کیونکہ یہ بیان میں آج نہیں کروں گا تو کب کروں گا میرے پیارو, کیونکہ بالکل حج کا توا گرم گرم ہے. اچھا اب ایک سوال ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میرے اوپر حج فرض, لیکن میرے کو کرنا ہے, لیکن میرے کو, ارے بولو نا, میرے کو کس کو کرنا ہے؟ سب کو کرنا ہے بھائی, دونوں ہاتھ اوپر کرے. کس کو حج نہیں کرنا ہوتا ہے بھائی؟ کرنا نا سب کو کرنا ہے, لیکن ابھی اس کو معلوم ہے, یہاں مولانا بول رہا ہے, اس کو جو بولنا ہے بولے. میری کنڈیشن میرے کو معلوم ہے, مفتی صاحب کے پاس جانے کی بھی شرم آ گیا, ایسی حالت ہے. تو میرے پاس تو ہے نہیں, لیکن میرے کو حج, آواز نہیں آ رہی, بولو میرے کو حج ہے کرنا ہے, بولو میرے کو حج ہے. اس کا بھی میں علاج بتاؤں, ہاں تعویذ دوں گا, چھاپے گا اور پھر حج کو جائے گا. بولو علاج دو. کیا کر معلوم ہے, آج سے ارادہ کر لے, آج جمعہ سے ارادہ کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھتا جائے گا, میں چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جاؤں گا, حج بھی کر لے گا. کیونکہ نماز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, اللہ اکبر, پھر رکوع میں اللہ اکبر, پھر سجدے میں اللہ اکبر. ہم کو لگتا ہے یہ اٹھ بیٹھ نا, اللہ نے اس میں وہ پاور رکھا ہے کہ اللہ اس اٹھ بیٹھ کے اندر ہمارے کروڑوں کام کروا دیتا جو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کو ایک واقعہ سنا اور بات ختم کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ یعنی ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ جو زندہ ہے, جو ابھی بھی زندہ ہے, اور آئیں گے. بولو حضرت عیسیٰ, لیکن اللہ کی قسم آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے, قیامت سے پہلے آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ کا جب نبی تھے نا, حضرت عیسیٰ جب نبی تھے, ان کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی. بولو کون نماز پڑھ رہی تھی؟ عورت نماز پڑھ رہی تھی. اور نماز میں آپ کو معلوم ہے شیطان بھڑکاتا. تو شیطان نے کیا بھڑکایا معلوم, عورت کو بھڑکایا. ہاں نماز پڑھ رہی ہے, پیچھے تنور جل رہا ہے, آگ جل رہی ہے, اس میں روٹی پکی جا رہی ہے, وہ روٹی کالی کالی ہو جائے گی, تیرا شوہر آ کے 2-4 تماچے مارے گا, تیری ساس بھی تیرے کو مارے گی. اے نماز توڑ, پہلے روٹی کو توے پہ سے اتار. یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ کون سا زمانہ ہے؟ عورت نے اندر ہی اندر کہا, روٹی چل جاوے تو چل جاوے, شوہر کو مارنا ہوئے تو مارے, ساس کو دھکا دینا ہوئے تو دیوے, لیکن میرا رشتہ قائم ہو گیا ہے, اب یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں. شیطان کو آیا غصہ,
शैतान को आया गुस्सा, उसने क्या किया, उसका दूध पीता बच्चा जो था, दूध पीता भी नहीं, थोड़ा बड़ा बच्चा जो था, उसको लेके ने आग में डाल दिया, आग में डाल दिया। औरत को एहसास हुआ, भाई माँ है ना, माँ, एहसास हुआ कि मेरे बच्चे को आग में डाल दिया गया, तो क्या कहती ना, बच्चा जाएगा कोई परवाह नहीं, मगर ये रिश्ता टूटेगा ये गवारा नहीं। बच्चा जाएगा परवाह नहीं, ये रिश्ता टूटेगा वो गवारा नमाज नहीं। इतने में उसका हस्बैंड आया, उसका हस्बैंड आया तो चौंका, बेटा कहाँ पे, आग। लेकिन क्या कर रहा है मालूम, आग के अंदर जो कोयले ना उसको खिलौने के जैसे खेल रहा है, वो बच्चा आग में खेल रहा है, आराम से यूं लेटा है, खेल रहा है, और आग के कोयले को उठाता है और यूं फेंकता है, फिर ये आग का कोयला उठाता है फेंकता है, यानी वो चिंगारी से खेलता है, और ऐसा नूर नूर ऊपर नजर आता है। वो शोहर तो शोहर है, उसने अपने बच्चे को जल्दी से लिया, कहता मैंने बच्चे को उठाया, मेरा बच्चा पहले खूबसूरत था और ज्यादा खूबसूरत हो गया। और जब उसकी बीवी की नमाज पूरी हुई तो बीवी को पूरी दास्तान सुना कि ऐसा हुआ, तो बीवी ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, कहा चलो इस जमाने के नबी को जाके खबर करे। किनको खबर करने गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर करने गए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जाके खबर की ना, सुनना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जाके खबर की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए औरत तू क्या काम क्या करती है कि जिसकी वजह से तेरा बच्चा आग में नहीं जला, रोटी पकी नहीं, और तेरा शोहर तेरे से खुश हो गया, तेरी सास तेरे से खुश हो गई, और आज से तू पूरे इलाके की सबसे बड़ी वलिया बन गई, तू काम क्या करती है? उस औरत ने कहा मेरी जिंदगी में दो काम है। सबसे पहला काम इन्नमा अंता हद्दस्तु फतवद्दातु व तवद्दातु सुम्मा सल्लैतु, कहा मेरा पहला काम है मैं कभी बेवजू नहीं रहती हूँ। जब मेरा वजू टूटा मैंने वजू किया और वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी। और नंबर 2, कोई भी जरूरत वाला मेरे पास आया, अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी तो मैंने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। हजरत ईसा ने फरमाया तू अकेली नहीं, कयामत तक जो भी औरत या मर्द ऐसा होगा अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। तो वो औरत के लिए इतना नामुमकिन मुमकिन हो सकता, तो क्या हमारा हज का 5 लाख रुपया तैयार नहीं हो सकता? 5 लाख 4 लाख में तो हज हो जाता है ना, तो क्या इतना तैयार नहीं हो सकता हमारे पास? बोलो हो सकता कि नहीं हो सकता? इसलिए मैं आपसे कहूँगा नमाज नमाज। अब सोचो कि हजरत ईसा के ज़माने की औरत को नमाज पढ़ती है, तो सुनो हजरत ईसा पर भी नमाज फर्ज थी, उनकी उम्मत पर भी नमाज फर्ज। अल्लाह ने फरमाया व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने फरमाया हजरत ईसा पर भी नमाज फर्ज, उनकी उम्मत पर भी नमाज फर्ज। अरे उनकी उम्मत वाली, हजरत ईसा की उम्मत वाली नमाज पढ़े, अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनावे। तो आखिरी नबी के उम्मती नमाज पढ़े तो अल्लाह कहाँ से कहाँ नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए।